آپ کے صدقات و خیرات، زکوٰۃ اور فطرانہ کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے غریب قریبی رشتہ دار ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے مستحق غریب قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ و صدقات دینے کا ثواب دگنا ہے۔ ایک ثواب صدقہ دینے کا ہوگا اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں پر اور والدین پر مال خرچ کیا کرو۔ تو خرچ کرنے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ والدین پر خرچ کرنا بھی صلہ رحمی ہے اور قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی صلہ رحمی ہے۔ اسی طرح اسی بات کو ایک دوسرے مقام پر قرآن نے یوں بیان کیا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، یعنی ان پر صدقات و خیرات کے ذریعے خرچ کیا کرو۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ صدقات و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ، کسی عام مسلمان مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، جبکہ کسی قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرنا وہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ثواب صدقے کا ہوگا اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ہوگا، کیونکہ صدقہ کرنے سے رشتہ داروں میں محبت بڑھے گی، رشتوں کو جوڑنے کا باعث بنے گا، توڑنے کا نہیں۔ اور صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے کہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، رشتوں کو توڑنے کی نہیں۔ اور اس کا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کرے اور اپنے قریبی رشتہ داروں پر صدقات و خیرات کے ذریعے مال کو خرچ کرے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ صدقات و خیرات کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، لہٰذا اپنے صدقات و خیرات کو اپنے قریبی ہی رشتہ داروں پر، ایسے رشتہ داروں پر جو غریب ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان پر ہی صدقات و خیرات کو خرچ کرنا چاہیے۔